میں نے میٹرک مسلم ہائی اسکول ترکاباد فیصل آباد، اچھا جی، میٹرک وہاں سے کیا۔ اس کے بعد میرا تبادلہ کوٹ عبد المال ہو گیا، یہاں میں نے 1 سال۔ اس کے بعد میرا تبادلہ جو ہے وہ ہیڈ بلو کی ہو گیا۔ اچھا میرا تبادلہ جو ہے میں نے کروا دیا گورنمنٹ ہائی اسکول بچے۔ یعنی اقبال صاحب ہیڈ ماسٹر تھے پرائیویٹ اسکول کے، اور خالد صاحب تھے، محمود صاحب تھے، استاد صاحب تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ ہیں ریاض احمد صاحب، چودھری ریاض احمد۔ ہماری زندگی میں ان کا بہت زیادہ عمل دخل ہے، بڑی عظیم شخصیت ہے، بڑے آدمی ہیں، میرے استاد ہیں۔ 1971 میں 5ویں کلاس کے بعد جب 6ٹھی کلاس میں اپنے گاؤں سے ہم قصبے گئے تو ریاض احمد صاحب ہمارے ٹیچر تھے، اور ہماری زندگی میں ان کا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ ہمیں انگلی سے پکڑ کر چلنا سکھانے والوں میں ان کا بھی بہت کردار ہے۔ ریاض احمد صاحب ان دنوں ماشاءاللہ سے بڑے روبرو ہوا کرتے تھے، وجیح تھے اور خوش لباس تھے، نوجوان تھے، ہمارے ٹیچر تھے۔ اور عمروں میں کتنا فرق ہوگا، میری عمر اس وقت 9 سال، ان کی 20 سال، اتنا ہی فرق۔ میں نے پہلے کہا کہ آج ہمارے ساتھ ہیں، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ لاہور میں اپنے بیٹے عمران سے ملنے آئے، بلکہ عمران سے ملنے کے آئے، وہ ان کو گھر رہنے نہیں دیتے۔ زندگی میں اگر کسی کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے تو وہ اس کی اولاد ہے، اور ان کی اولاد ماشاءاللہ سے گھر میں ان کو رہنے نہیں دیتے۔ وہاں پہ ان کا بزنس ہے، کہتے ہیں 2 بیٹے ہیں، دونوں کہتے ہیں کہ میرے پاس رہیں، میرے پاس رہیں۔ آج کل لاہور میں عمران کے پاس ہیں۔ میں نے سوچا کہ ان سے مل بھی لیتے ہیں اور انٹرویو بھی کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سوال کرتے ہیں کہ جناب کس طرح سے آپ نے ایجوکیشن کا فیلڈ منتخب کیا، جبکہ آپ کے والدین تاجر تھے، کاروباری تھے، آپ کیسے ایجوکیشن میں آ گئے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ میرے پاس آج میرے لائق اور ذہین شاگردوں میں سے ایک شاگرد فضل عوان صاحب ہمارے پاس بیٹھے ہیں، ہمیں ملنے آئے ہیں، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس عمر میں بھی انہوں نے ہمیں یاد رکھا اور ہمیں ملنے آئے۔ ہاں جی، میں بتا رہا تھا آپ کو کہ ایجوکیشن کے محکمے میں اس طرح آیا۔ پہلے میری ایک سوچ تھی، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب میں پڑھتا تھا 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا تو ٹیچر آتے تھے، پڑھا کر چلے جاتے تھے۔ تو میری سوچ تھی کہ دیکھو یہ بیچارے ٹیچر ہیں، انہوں نے ٹیچر ہی رہنا ہے، ہم نے پڑھ کر بڑے افسر بن جانا ہے، پتہ نہیں کیا بن جانا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے درس و تدریس کے شعبے میں مجھے جگہ دی، اور میں نے یہ شعبہ اپنا۔ میں نے میٹرک مسلم ہائی اسکول ترکاباد فیصل آباد، اچھا جی، میٹرک وہاں سے کیا، اور ایف اے اسلامی ہائی اسکول سرگودا روڈ فیصل آباد، اچھا، وہاں سے میں نے ایف اے کیا، اور گٹھر سے میں نے محکمانہ امتحان سٹی کا دیا۔ اس کے بعد میں اس شعبے میں، تو جو مجھے عزت اس شعبے میں ملی، شاید میں افسر بن کر بھی مجھے وہ عزت نہ ملتی جو مجھے اس شعبے میں ملی، جو رسپیکٹ مجھے اس اپنا۔ اچھا، آپ نے پرائمری اور مڈل یہ کہاں سے کیا؟ ہاں، یہ بھی دلچسپ بات ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے میری ایک دلچسپ بات دیکھو، یہ شاید میری جو پیدائش جو ہوئی تھی نا، وہ مڈل اسکول میں ہوئی تھی۔ اچھا مڈل اسکول کی اور ہمارے گھر کی دیوار جو تھی مشترک تھی۔ اچھا، سن 50 میں سیلاب آیا، وہ دیوار گر گئی، اور اسکول میں میری پیدائش ہوئی۔ اسی اسکول میں میں پیدا ہوا، اسی اسکول میں نے مڈل کیا، اسی اسکول میں نے سروس کی، اسی اسکول میں ریٹائر، یعنی بچے کی گورنمنٹ ہائی اسکول۔ اچھا، لیکن میرے تبادلے ہوتے رہے، گورنمنٹ کے بعد ہائی اسکول میں چلا گیا۔ اس کے بعد میرا تبادلہ کوٹ عبد المال ہو گیا، یہاں میں نے 1 سال۔ اس کے بعد میرا تبادلہ جو ہے وہ ہیڈ بلو کی ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد میرا تبادلہ جو ہے میں نے کروا دیا گورنمنٹ ہائی اسکول بچے، اچھا، اور یہیں سے میں ریٹائرمنٹ ہوا۔ اچھا، اچھا، سٹی کی آپ نے بات کی کہ سٹی کے بعد آپ اس لائن میں آ گئے۔ آپ نے سرکاری اسکول جوائن کیا تھا یا پھر پرائیویٹ اسکول تھا؟ سب سے پہلے آپ کا اپوائنٹمنٹ؟ سروس تھی پہلے یہ جو گورنمنٹ اقبال ماڈل ہائی اسکول ہے، جی، یہ پرائیویٹ اسکول تھا۔ میں پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتا تھا،
میری سروس جو ہے وہ نیشنلائز ہوئی. نیشنلائز جب اسکول ہوا ساتھ میں میری سروس جو تھی وہ بھی نیشنلائز ہوئی. جی. تو اقبال ماڈل ہائی اسکول کے بارے میں تھوڑا ہمیں بتائیے. ہاں اقبال ماڈل ہائی اور اسکول وہاں جو آپ کے دوست تھے, جو آپ کے ٹیچر تھے, ساتھی تھے. ہاں یہ بہت اچھے دوست تھے. یعنی اقبال صاحب ہیڈ ماسٹر تھے پرائیویٹ اسکول کے, اور خالد صاحب تھے, محمود صاحب تھے, استاد صاحب تھے. اچھا اور اقبال ہائی اسکول پہلے پرائیویٹ اسکول تھے, اچھا جی. اقبال صاحب نے بنایا تھا. ہم بھی ٹیچر مرزا اقبال محمد بیگ صاحب. ہاں اقبال محمد بیگ صاحب, ہاں جی. انہوں نے یہ اسکول بنایا تھا. اس میں ایز اے ٹیچر میں پرائیویٹ پڑھاتا ہوں. جی ناظرین, یہاں پہ میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں کہ پرائیویٹ اسکول اقبال ماڈل ہائی اسکول یہ اقبال صاحب مرزا محمد اقبال بیگ انہوں نے بنایا تھا. تو میرا خیال ہے کہ جب انہوں نے یہ اسکول بنایا بچکی میں, ان کے ساتھ بھی ہم ملاقات کریں گے انشاءاللہ. لاہور میں ہوتے ہیں. تو ہماری جو کلاس تھی, میرا خیال ہے دوسری یا تیسری کلاس تھی, اس سے پہلے 2-3 سال پہلے اس سے اسکول بنا تھا. تو 71 میں میں اس اسکول میں گیا تھا. تو ریاض صاحب جیسے کہ وہاں پہ ٹیچر تھے, اور انہوں نے ایک میرے بارے میں بات کی کہ میرے لائک اسٹوڈنٹ میں یہ شامل ہیں. اور انہوں نے یہ میرا خیال ہے کہ بالکل درست کہا, کیونکہ 6 سے لے کے 10ویں تک میں کلاس کا مانیٹر تھا. اور جو لڑکا مانیٹر ہوتا ہے باقیوں سے سب سے تو نہیں بہتر ہو سکتا, لیکن کوئی سے زیادہ سے بہتر ہی ہوتا ہے ایجوکیشن کے حوالے سے. تو اس لیے جو اساتذہ کرام ہمارے تھے وہ اس وجہ سے بھی مجھے اچھے طریقے سے, آپ بھی جانتے ہیں اس وقت بھی پہچانتے تھے, صرف اس لیے کہ میری ذرا پوزیشن بہتر تھی. اندھوں میں کانا راجا آپ کہہ لیں یا جو بھی ہے, بہرحال اس وجہ سے انہوں نے یہ بات کی ہے. تو اقبال ماڈل ہائی اسکول کو ہم نے پرائیویٹ اسکول تھا, جیسے وہاں پہ یہ گئے اور ہم بھی گئے, اور یہ پھر نیشنلائز ہو گیا. اور اس کے بعد جو اساتذہ تھے وہ بھی پھر اسی میں سرکاری کیٹیگری میں چلے گئے. جی سر. تو وہاں سے ہمارے جو سروس ہے وہ نیشنلائز ہو گئے. جی. اور سرکاری ٹیچر جو ہے کام کرنا شروع کر دی. تو پھر وہ میری جو سوچ تھی کہ یہ جو ٹیچر ہیں جو یہ دیکھو بیچارے یہ ٹیچر ہی رہیں گے. ہاں جی. لیکن جب میں اس لائن میں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ میری سوچ غلط تھی. میں کسی ادارے میں بھی چلا جاتا, شاید میں کلرک بھرتی ہوتا یا میں کوئی آفیسر بھی بن جاتا, کہ میں ایک ادارہ کے افسر نہیں ہوں. اچھا. بلکہ جہاں جہاں میرے لائق اور اچھے شاگرد آفیسر ہیں, میں سب اداروں کا میں بھی آفیسر ہوں. ماشاء اللہ جی. جیسے کوئی واپڈا میں آفیسر ہے, ہاں جی. میں بھی وہاں ایکسین ہے, میں بھی وہاں ایکسین ہوں. کوئی بینک میں آفیسر ہے, میں بھی وہاں آفیسر ہوں. جہاں جہاں میرے لائق اچھے شاگرد ہیں, میں کہتا ہوں میں ہر ادارے کا میں صحیح آفیسر ہوں. جیسے انواع وقت میں میرے اچھے اور لائق شاگرد جو ہے فضل حسین روان صاحب, میں کہتا ہوں کہ میں انواع وقت میں آفیسر ہوں. تو جو میری سوچ جو تھی میں کہتا تھا کہ وہ میری سوچ جو تھی وہ اتنی نہیں تھی جتنی کہ میں ٹیچنگ لائن میں مجھے جو عزت ملی ہے, جو مجھے وقار ملا ہے, شاید مجھے کسی اور محکمہ میں نام. جی. اچھا, کیونکہ وہ ہمارا اسکول چھوٹا سا تھا, کم اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے, اساتذہ بھی میرے خیال 4-5-6 ہوا کرتے تھے شروع میں. تو ان کے ساتھ ہماری بھی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی تھی, دعا سلام ہوتی تھی, اچھے طریقے سے پڑھائی بھی ہوتی تھی. تو آپ کے اب تک کن لوگوں کے ساتھ تعلقات, ان میں سے کن کے ساتھ رابطے میں ہیں جو اس وقت کی میں بات کروں اقبال اسکول کے جو ٹیچرس؟ میں تقریباً اس وقت سب اساتذہ کرام کے ساتھ میرے رابطے. جی. خالد صاحب کے ساتھ بھی ہیں, محمود صاحب کے ساتھ بھی ہیں, اور بہت خوش ہوتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کو فون کرتے ہیں نا. تو میں نے ایک دفعہ محمود صاحب کو فون کیا بہت دیر بعد. وہ کہتے ہیں آپ ریاض صاحب بول رہے ہیں؟ کہتا جو میرا تو 8 کلو خون بڑھ گیا ہے جب میں نے آپ سے بات کی ہے. یعنی اتنا میں محبت پیار تھا. اچھا, ایک میاں لطیف صاحب ہوتے تھے, ان کے ساتھ بھی آپ کی دعا سلام. اللہ جنتوں دور سیتے میں فوت ہو. اچھا. وہ جڑا والے میں تھے, وہ پچھلے دنوں فوت ہوئے. اللہ کا شکر ہے کہ اچھی زندگی بسر ہو. اچھا, باقی وہ فیملی بیک گراؤنڈ کی طرف بعد میں جاتے ہیں, پہلے آ جاتے ہیں کہ زندگی میں آپ کون سی مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑا, کوئی سب سے مشکل مرحلہ جو آیا؟ دیکھو کہ انسان کی زندگی میں مشکلات تو آتی رہتی ہیں, چلی بھی جاتی ہیں, لیکن جو غم جو پریشانی جی جو ہوتی ہے وہ والدین کی. اچھا. نہ بھولنے والی بات جو ہے, جب والدین چلے جائیں تو وہ نہیں بھولتے. باقی دنیا میں دنیاوی چیزیں جو ہے وہ مشکلات آتی بھی ہیں, چلی بھی جاتی ہیں, جی, لیکن وہ بھول جاتی ہیں. اچھا, آپ کے بیٹے کتنے ہیں؟ میرا ماشاءاللہ 2 بیٹے ہیں. اچھا جی. اور بہت فرما بردار بیٹے ہیں. اچھا, بڑے کا کیا نام ہے؟ بڑے کا نام جو ہے عامر ریاض. اچھا جی, عامر ریاض. ہاں, یہ بیٹھے ہیں آپ کے پاس.
اور چھوٹا بیٹا جو عمران ریاض ہے وہ بیٹھے ہیں. اچھا جی، یہ دونوں لاہور میں ہوتے ہیں؟ ہاں یہ دونوں لاہور میں ہوتے ہیں. اچھا جی. اور جو بھی اچھا بیٹیاں؟ 2 بیٹیاں ہیں. اچھا ان کی بھی میں نے شادی کر دی ہے. یہ بھی ماشاء اللہ ان کی بھی شادیاں کر دی ہیں. جی. میں اس وقت اچھا تو چلو شادی کا ذکر ہو گیا، تو آپ اپنی شادی کے بارے میں بتائیں کہ کیسے ہوئی؟ ہاں میری شادی ارینج میرج تھی. تو اس وقت یہی ہوتا تھا، والدین جاتے تھے وہ اپنا جہاں وہ رشتہ چاہتے تھے وہ کر کے آ جاتے تھے. وہاں اپنا اولاد کو کوئی جو ہے نا بیٹوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا. جہاں کسی بیٹی کا مرضی سے کر دیں بیٹے کو کر دیں. اس وقت تو یہ نہیں ہوتا کہ لو میرج یا جس کا یا ایسا ویسا کوئی چکر نہیں. جی جی. ہاں جی. تو ارینج میرج ہوئی تھی ماشاء اللہ بہت اچھی ہوگی، اچھے گھرانے میں ہوئی. اچھا مجھے یہ یاد ہے کہ آپ کے پاس بطور اسٹوڈنٹ آنے سے پہلے کبھی کبھی ہمارے گاؤں کی خواتین آتی تھیں بچے کی میں شادیوں کے لیے کپڑے وغیرہ خریدنے کے لیے، دوسری چیزیں خریدنے کے لیے. تو کبھی کبھی جو خاص ہماری رشتہ دار تھی وہ میرے جیسے بچوں کو بھی ساتھ لے جاتی. شاید کپڑے لینے ہوتے تھے ہم نے یا جوتی وغیرہ لینی ہوتی تھی. تو مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ آپ کے چچا غفور کی دکان ہوتی تھی کپڑے کی. اچھا تو وہ ہماری خواتین کہتی تھی غفور کی دکان پہ جانا. تو وہاں پہ جاتے تھے. تو بعد میں پھر پتہ چلا کہ آپ ہمارے استاد بھی ہو گئے. اور میرے خیال ساتھ آپ کی بھی والد صاحب کی بھی دکان تھی کپڑے کی. نہیں وہ ہمارے ماموں تھے. اچھا وہ ماموں تھے، والد صاحب بھی بیٹھتے تھے وہاں. اچھا والد صاحب تو آپ نے ایک کتابوں کی دکان بھی بنائی تھی کچھ عرصہ کافی کام کیا، کتابوں کی دکان بھی بنائی مطلب ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ. تو وہ بھی ساتھ ساتھ. اچھا تو شروع میں ہم نے کہا کہ ریاض صاحب کے بیٹے جو ہیں نا وہ زول گاتے گا اب یہیں پہ رہیں ہمارے ساتھ، لیکن یہ پھر بھی رسے توڑا کے چلے جاتے ہیں. وہ پھر بھی ان کو لے آتے ہیں کبھی کبھی، لیکن زیادہ عرصہ جو ہے نا زیادہ تر یہ رہتے ہیں بچکی میں. تو بچکی میں آپ کی کیا مصروفیت رہتی ہے آپ کا؟ میرا میڈیکل اسٹور ہے. اچھا تو شکر اللہ کا وہاں گل لگا ہوا ہوتا ہے. اچھا یہ جب ہم پڑھتے تھے اس وقت بھی کچھ نہ کچھ میڈیسن کے حوالے سے آپ بات کر لیا کرتے تھے. اچھا ہاں میڈیکل جاب میں نا میری میڈیکل لائن میں بھی میری دلچسپی تھی. میں نے بھی اس کو چھوٹا سا کلینک بنایا ہوا تھا. تو چھٹی کے وقت جب اسکول سے چھٹی ہوتی تھی تو بعد میں وہاں پہ بیٹھتا تھا. تو وہاں اس طرح سے بھی جو لوگ ہیں کافی ہمیں جانتے ہیں. ایک ہمارا شاگردور ہوتا تھا بشیر بندے کی کا، مستری تھا شاید، ان کی چکی وغیرہ تھی شاید آپ کو یاد ہو. جی اچھا وہ نا بشیر جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا بشیر، وہ تھا برفردار کا. ہاں تو ہماری کلاس میں نا سب سے لائق وہ تھا. لیکن مانیٹر آپ لوگوں نے مجھے بنایا ہوا تھا. وہ کوئی مینجمنٹ کی کوئی صورت آپ نے دیکھا ہوگی صورتحال. تو ابھی میں گیا ہوں برفردار، اپنے جو میرے دوست ہیں نا ان سے ملنے کے لیے. رائے اختر کو ملا ہوں، رائے جمشید کو ملا ہوں. اچھا تو ان سے میں نے پوچھا یار ادھر بشیر تھا. انہوں نے کہا جی کہ بشیر صاحب وہ ٹیچر بنے تھے، اس کے بعد ریٹائر ہو گئے. آج کل وہ ننکانہ صاحب میں نہ کسی مسجد میں وہ امام مسجد ہے. جس بشیر کی آپ بات کر رہے ہیں میں بات کر رہا ہوں کہ آپ نے مجھے پوچھا کہ آپ اسلام میں کیسے آئے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا. لیکن جو اقبال ماڈل ہائی اسکول ہے نا یہ سمجھو کہ ہمارے ہاتھوں کا بنا. جی یہ 3-4 کمرے ہوتے تھے کچے، کرائے پہ لیے ہوئے تھے. وہاں ہم پڑھاتے تھے. میں محمود صاحب، استاد صاحب، خالد صاحب، یہ سب ٹیچر جو تھے وہاں پڑھاتے تھے. تو وہاں سے وہ تبدیل ہو گیا، وہ گورنمنٹ گرل ہائی اسکول تھا بنا ہوا آگے ریسٹ آف کے ساتھ. جی بالکل. تو چھٹیوں کا مطلب دن تھے، گرمیوں کی چھٹیاں تھیں. تو اس وقت جو تھا وہ مال کے مکان جو تھے نا وہ خالی کروا رہے تھے. اس کو خالی کرو، اس کو خالی کرو. تو جب اسکول کھلنے والے تھے تو اقبال صاحب نے مجھے ایز اے ڈوماسٹر لیٹر لکھ دیا. اچھا اسکول کھلیں گے تو آپ ایسے کریں کہ دوسرا اسکول کی مینجمنٹ آپ نے کرنا. تو اس وقت اسکول کا جو مالک تھے وہ بہت کہہ رہے تھے کہ جی خالی کرو خالی کرو، ہم نے یہ کرنا ہے. رمضان نام تھا شاید مالک کا، کمہار بھی تھا وہ. ہاں جی رحمانی، آج کل تو رحمانی ہو گیا نا. تو وہ نا میں نے کہا کہ دیکھیں یہ اسکول کا مسئلہ ہے، میں کیسے ارینجمنٹ کروں گا، کیسے میں کنٹرول کروں گا. ہاں جی. میں جب اسکول کھلے میں گیا تو وہ لوگ جناب کھڑے تھے بندوقیں لے کے کہ ہم نے کسی اسٹوڈنٹ کو نہیں. کیونکہ وہ اسکول پرائیویٹ تھا، بعد میں وہ سرکاری ہو گیا. انہوں نے کہا یہ سرکاری، میں نے بتایا نا کیسے ہوا. وہ پھر اپنا میں نا دوسرا لڑکے جو تھے وہ کہنے لگے 10th کلاس کو کہ جی ہم نے جا رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے. میں نے کہا نہیں ایسے نہیں. میں نے
ان سب کو لیا اکٹھا کیا, بجائے وہاں لڑائی کرنے کے میں ریسٹ ہاؤس لے, اچھا جی, سب کو ریسٹ ہاؤس لے. ہاں بالکل, ہم ریسٹ ہاؤس میں پڑھتے رہے ہیں, بنگلہ جس کو کہتے ہیں. ہاں جی, وہاں پہ کلاسیں ہماری ہوتی رہی. ہاں میں وہاں لے گیا. جی جی, اس وقت کوئی ٹیچر تھا, کوئی بھی ہیڈ ماسٹر اقبال صاحب بھی نہیں آئے تھے. جی جی, کیونکہ یہ مقامی ہے, یہ خود ہی نپٹیں گے, ہم گئے تو شاید ہمیں نکال. جی جی, لیکن وہ جو میٹرک کے جو طلباء تھے وہ کہنے لگے کہ نہیں ہم نے قبضہ کرنا ہے, ہم پڑھتے ہیں یہاں, ہم نے نہیں سے نکلنا. شاید آپ بھی وہاں ہوں گے. جی نہیں, ہم تو چھوٹے تھے, وہ بڑوں نے بات کی. سب نے سب کو لے گئے ریسٹ ہاؤس. تو ہم بیٹھے پڑھ رہے تھے تو اے سی صاحب آتے کہے کہ یہ آپ ایسے کیوں بیٹھے. تو میں نے ان کو سارا واقعہ بتایا کہ جیسے ایسے ہم آئے تھے, اسکول ہے یہ, تو عمر کے مکان نے جو ہے ہمیں یہاں سے نکال دیا. وہ بہت غصے میں آ گئے, کہاں کیوں نکالا, بیٹھو ہمارے سے. ہم وہاں ساتھ گئے, اس نے اس کو بہت سخت الفاظ میں بات کی, آپ نے کیوں ایسے کیا. اور پھر واپس لوگوں نے مل کے کہا کہ چلو جی چھوڑو, یہ غریب آدمی ہے, یہ مکان. واپس آ گئے تو پھر بہت غصے میں تھے اسی ساتھ. مجھے کہتے کہ بتائیں یہ کیا ہے, یہ کیا چیز ہے. اچھا, میں نے کہا یہ اسکول ہے لڑکیوں کا, تو والدین بھیجتے نہیں ہیں اس لیے کہ یہاں بلڈنگ تھی, کلاسیں نہیں ہوتی تھی. جو والدین تھے نا وہ دور ہونے کی وجہ سے نہیں بھیجتے. ہاں جی, تو کہنا یہ کیا ہے. میں نے کمرہ اپنے کلاس یہاں نہیں لگتی, اسکول ہے, ہائی اسکول ہے, لڑکیوں کے لیے بنا ہے, قدا سے کریں ان سب کو اس میں داخل کریں. اس طریقے سے اقبال اسکول وہاں گیا تو قائم ہو گیا. شاید ہمیں وہ نہ ملتا, ہاں جی, یا میں ریسٹورس میں بچوں کو نہ لے کے جاتا تو شاید یہ اسکول. اچھا, آپ کو بھی یاد ہو گیا کہ اس اسکول کی چھتیں کچھ کمروں کی نہیں تھی. ہاں چھتیں تو جب ہم گئے تھے تو بڑی بسیدہ چھتیں تھیں. جی جی, ہاں جی, تو بس گزارا ہوتا تھا. جی جی, چھتیں بعد میں بن گئی. بعد میں وہ مطلب بہت حال تھا. آج کل تو وہاں سے اسکول ٹرانسفر ہو گیا کہیں اور چلا گیا. وہ چلا گیا ادھر بڑے سائڈ. ہاں جی, میں ویسے گیا نہیں نا, میں بھی دیکھا. جی جی, لیکن جو مجھے پوچھتے ہیں, میں ممبر بھی رہا ہوں دوبارہ اسکول کا. جی جی, تو میں گیا نہیں ابھی تک. اچھا, ایز اے ہول آپ زندگی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اب تو ماشاءاللہ آپ کی عمر بھی 70 سال سے زیادہ ہے. ہاں, تو کیسے زندگی گزری؟ ویسے زندگی تو یوں گزرتی ہے کہ جی سورج ادھر سے ابھرا ادھر غروب ہو گیا, بس یہی ایک سائیکل چلتا ہے, زندگی تمام ہو جاتی ہے. بندہ کہتا ہے کہ میں نے زندگی جو ہے یہ ایک لمحے میں ساری زندگی گزر گئی. آپ نے کیسا دیکھا زندگی؟ میں زندگی کو اللہ تعالیٰ کا شکر, اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر. اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر نعمت عطا کی. اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمانبردار بیٹے عطا کی, بیٹیاں عطا کی. مجھے زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت دی, اور میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرتا ہوں. اور خاص کر کے میں اپنے پیشے سے ریلیٹڈ میں بہت متاثر ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی عزت دی. شاید میں دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں کہ شاید مجھے کسی اور محکمے میں جی, اور اس کو میں واقعہ آپ کو میں بتاتا ہوں. جی کہ میرا ایک دوست تھا کہ اس کو کام تھا کچہری میں. جی, تو کسی ایڈوکیٹ کے پاس انہیں ہاں جانا تھا کام کے لیے. جی, تو مجھے بھی وہ ساتھ گئے. اس کے چیمبر میں داخل ہو گیا, میں وہاں جا بیٹھ گیا. جب میں بیٹھا ہوں تو جو ایڈوکیٹ صاحب تھے نا, وکیل صاحب, وہ کھڑے ہو کے ساتھ بینچ پہ بیٹھے. اچھا, تو سائل بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا کہ اس کو کیا ہوا. تو بھائی یہ سائل بیٹھے تھے, کہ وکیل صاحب آپ یہاں نیچے بیٹھ گئے ہیں, اسکول پر بیٹھ گئے ہیں کیا. کہہ رہے میرے استاد صاحب میرے برابر آ کے بیٹھ گئے. مجھے نہیں پتا کہ یہ میرے شاگرد ہیں. ٹھیک ہے. کہتے جی میرے استاد صاحب ہیں, برابر بیٹھ کے, میں برابر نہیں بیٹھ سکتا. وہ یہ بات کہی اور وہ کھڑے ہو کر آ کے جو کر مجھے سلام کیا. وہ جب ملنے کے بعد پھر بھی وہ اسٹول پہ بیٹھے. میں نے کہا نہیں بیٹے آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھیں, یہ آپ کی سیٹ ہے. نہیں ٹھیک ہے. میں نہیں, میں جو کہہ رہا ہوں جی, میں آپ کو ساتھ. وہ پھر وہاں بیٹھا. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے زندگی کو بہت انجوائے کی ہے. جی, اور آپ جیسے شاگردوں کو جب میں ملتا ہوں تو میری زندگی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. جی ماشاء اللہ. یہ تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب میں کسی اپنے لائق شاگرد کو کسی اچھے پوسٹ پہ ملتا ہوں تو میرا سر جو ہے فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے کہ جو تو میری سوچ تھی ایک ٹیچر کے بارے میں جی, تو غلط تھی, لیکن میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر میں کسی ادارے میں بھی خواب میں فیصد بھی ہو جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر نعمت سے نوازا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ جیسے شاگرد اللہ تعالیٰ نے مجھے. جی بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, یہ تھے ہمارے استاد محترم جناب ریاض احمد صاحب. آپ نے ان کی باتیں سن لی ہیں.
اور ماشاءاللہ سے مجھ سے بڑے ہیں، میرے استاد ہیں، لیکن ایور ینگ ہیں، دیکھنے میں مجھ سے جوان معلوم ہوتے ہیں۔ تو ایسے اساتذہ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے، اور ایسی اولاد جو ریاض احمد صاحب کی ہے وہ بھی اللہ سب کو نصیب کرے۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ بہترین انویسٹمنٹ بندے کی اولاد ہے، اگر وہ بندے کی پتر نکل آئے تو۔ ویسے آج کل ہم نے یہ دیکھا کہ والدین کے ساتھ کچھ اولادیں کس طرح سے کرتی ہیں، لیکن ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہماری اولادیں فرما بردار ہیں اور کس طرح سے ہمارا خیال رکھتی ہیں، اور مثالی بچے ہیں جناب ریاض احمد صاحب کے۔ تو ایسے انٹرویوز آپ کے سامنے ہم رکھتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔